اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے گھر پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی پریکٹس کیا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ سوروں کو لرن کیا ہوگا۔ تو چلیے اسی کے ساتھ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ علق۔ سورہ علق میں ٹوٹل 19 آیت ہے اور اس میں ایک واجب آیت بھی ہے، یعنی 19 جو والی آیت ہے اس میں واجب سجدہ ہے، تو اس لیے ہم اس ایپیسوڈ میں 19 آیت نہیں پڑھیں گے، 1 سے لے کے 18 تک ہی پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ علق جو مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف قاف زیر اک رو حمزہ زبر ر اک رو، با سین زیر بس میم زیر می بسمی اقرا بسمی، رو با زبر رب با زیر بی ربی، کیف لام زبر کل ربکل، لام زبر لا دال ید زی لذی، اقرا بسمی ربکل لذی، خو زبر خو لام زبر لا خولا، قوف زبر کا خالقا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں تو قاف کی سائن کو ہم نہیں پڑھیں گے، خلق، اور جیسے قاف کو اگر سائن نہیں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ کلکلا والا قانون آ جاتا ہے، خلق، اقرا بسمی ربک الذی خلق۔ ہماری جو سیکنڈ آیت ہے، خو زبر خو لام زبر لا خولا، قاف لام زبر کل خلقل، الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا نون زبر نا انسان، خلق الانسان، میم نون زیر من، عین زبر آ لام زبر لا الا، قاف دو زیر کن علقن، خلق الانسان من علق، اسٹاپ کر رہے ہیں علق، الف قاف زیر اک رو حمزہ زبر رو اقرا، واو زبر وا رو با زبر رب با پیش بو ربو، کیف لام زبر کل ربکل، اقرا و ربکل، الف کیف زبر اک رو زبر اقرا میم پیش مو اکرمو، وف کریں گے تو اکرم، اقرا و ربکل اکرم، الف لام زبر ال لام زبر لا اللہ، دال ید زی الذی، عین لام زبر ال لام زبر لا اللہ، میم زبر ما علم الذی علم، با لام زیر بل، قوف زبر کا بل کو، لام زبر لا بل کو لا، میم زیر می بالقلمی بالقلمی، اسٹاپ کیا بالقلم، الذی علم بالقلم، عین لام زبر ال لام زبر لا اللہ، میم لام زبر مل علم، الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا نون زبر نا انسان، علم الانسان، میم الف زبر ما لام میم زبر لم ما لم، علم الانسان ما لم، یا عین زبر یا لام میم زبر لم یا لم، علم الانسان ما لم یعلم، کیف لام زبر کل لام الف مد زبر لا کلا، الف نون زیر ان، نون مشدد کا قانون ان، نون لام زبر نل انل، کلا انل، الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا نون زبر نا انسان، کلا انل انسان، لام زبر لا یا تو زبر یت لیت، غین کھڑا مد زبر گو لیت گو، مگر وف کر رہے ہیں تو مد کے سائن کو ہم نہیں کریں گے، لیت گو، کلا ان الانسان لیت گو، الف رو زبر ار، ادغام والا قانون آ گیا، نون کو ہم نہیں پڑھیں گے، الف کو را میں جوائن کریں، الف رو زبر ار رو زبر را اررا، الف کھڑا زبر آ ارآ، ہا سین پیش حس ارآ حس، تا غین زبر تگ، نون کھڑا زبر نا تگنا، ارآ حس تگنا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نون میں جو کھڑا زبر آیا ہے اسے پڑھا جائے گا، یا جو دیا ہے وہ نہیں پڑھیں گے، ارآ حس تگنا، الف نون زیر ان، نون مشدد کا قانون ان، نون زبر نا ان،
الف زیر ای لام کھڑا زبر لا الا رو با زبر رب با زیر بی ربی کیف رو زبر کر ربی کر رو جیم پیش رج عین کھڑا زبر آ رج آ انا الا ربک رج آ الف زبر آ رو زبر رو ارو حمزہ یا زبر ای ارو ای تا لام زبر تل ارو ای تل لام زبر لا دال یا زی لذی ارو ای تل لذی یا نون زبر ین ہا کھڑا زبر ہا ین ہا جیسے آپ کو پتہ ہے نون کے بعد ہا گیا تو اظہار کا قانون آ گیا اور روئی تل لذی ین ہا عین با زبر اب دال دو زبر دن ابدن الف زیر ای دال الف زبر زا اذا ابدن اذا صاد لام زبر سول لام کھڑا زبر لا صلا ابدن اذا صلا الف زبر آ رو زبر رو ارو حمزہ یا زبر ای ارو ای تا زبر تا ارو ای تا الف نون زیر ان ارو ای تا ان کیف الف زبر کا نون زبر نا کانا عین زبر آ لام لام زبر لل علل ہا پیش ہو دال کھڑا مز زبر دا ہدا ارائیتا ان کانا علل ہدا الف واو زبر او الف زبر آ میم زبر ما اما رو زبر امرا او امرا با تا زیر بت تا قوف زبر تک بت تک واو کھڑا زبر وا بت تک وا او امرا بالتقوی الف زبر آ رو زبر رو ارو حمزہ یا زبر ای ارو ای تا زبر تا ارو ای تا الف نون زیر ان ارو ای تا ان کیف زال زبر کز زال زبر زا کز با زبر با کذبا واو زبر وا تا زبر تا وتا واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا وتولا ارویتا ان کذب وتولا الف زبر آ لام میم زبر لم علم یا عین زبر یا لام میم زبر لم یا لم علم یا لم با زیر بی الف نون زبر ان نون لام زبر نل بی انل لام کھڑا زبر لا ہا زبر ہا بی ان اللہ علم یعلم بان اللہ یا زبر یا رو کھڑا زبر رو یرو علم یعلم بان اللہ یرو کیف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا لام زبر لا حمزہ لام زیر الا ال لام میم زبر لم لا علم یا نون زبر ین تا زبر تا ینتا ہا زیر ہی ینتہی کلا لئلم ینتہی لام زبر لا نون سین زبر نس لنس فا زبر فا لنصف عین میم دو زبر لنصف یہاں پہ اقلاب کا قانون آ گیا یعنی چینج ہو گیا لنصف با نون زیر بن نون الف زبر نا بن نا سوا زی سی یا زبر یا بن ناسیہ تا زیتی بن ناسیتی مگر یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں تو یہ جو گول تا ہے وہ ہاں میں چینج ہو جائے گا تو اسے ہم اس طرح ادا کریں گے بن ناسیہ کلا لئلم ینتہی لنصفم بن ناسیہ نون الف زبر نا سوا زیسی ناسی یا زبر یا ناسیہ تا دو زیتن ناسیتن کیف الف زبر کا دال زیر دی کا دی با زبر با کا دی با تا دو زیتن کا دی بتن خو الف زبر خو تو زیتی خوتی حمزہ زبر آ خوتی آ تا دو زیتن خوتی اتن مگر اسٹاپ کریں گے خوتی آ ناسیتن کاذبتن خوتی آ فا لام زبر فل یا دال زبر ید فل ید عین پیش او فل ید او نون الف زبر نا دال زیر دی نا دی یا زبر یا نا دیا ہا الٹا پیش ہو نا دیا ہو اسٹاپ کریں گے نا دیا فل ید او نا دیا سین زبر سا نون دال زبر ند سند
आइन जा पेश उज सनद उज जा ज़बर जा सनद उज़्ज़ा बा अलिफ ज़बर बा सनद उज़्ज़बा नून ज़ेनी सनद उज़्ज़बानी या ज़बरिया सनद उज़्ज़बानिया, यानी हाँ में उसे बदल दिया। और जैसे आपको मालूम है कि 19 आयत की अदायगी नहीं होगी क्योंकि इसमें वाजिब सजदा है, तो इस आयत को हम इस एपिसोड में नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए उम्मीद करती हूँ कि आप घर में इस आयत को पढ़ेंगे और उस पर वाजिब सजदा भी करेंगे। तो चलिए फिर से एक बार सूरह अलग को एक साथ पढ़ें ताकि हमारे बच्चे बहुत आसानी से इस सूरह अलग को भी सीख सकें जैसे सारे सूरों को सीखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अर्राहुस्तगना इन्ना इला रब्बिकर रुजआ अरअयतल्लज़ी यनहा अबदन इज़ा स्वल्ला अरअयता इन काना अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा अरअयता इन कज़्ज़बा व तवल्ला अलम यअलम बिअन्नल्लाहा यरा कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़म बिन्नासिया नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिया फलियदउ नादिया सनदउज़्ज़बानिया। जैसे देखा कि आपने मैंने किस तरह से सूरह अलग को पढ़ा है, इसी उम्मीद के साथ कि आप भी बहुत अच्छे से घर पे इस सूरह की प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बढ़ते हैं मोरल स्टोरी की तरफ। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी अस्सलामुन अलैकुम, आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम संडे मदरसा में। हमेशा की तरह इस बार भी हम हमारा प्रोग्राम देखने वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। एक बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और वो इसरार करने लगा कि ए रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ परवरदिगार आलम की इबादत करना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, नमाज़ें पढ़ना चाहता हूँ, दुआएं करना चाहता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने इस शख्स को कहा, ज़रूर, क्यों नहीं। उन्होंने उसे वेलकम कहा, मरहबा कहा। लेकिन फिर वो जो शख्स था वो कुछ देर के लिए सोचने लगा। जब वो सोच में गुम होने लगा तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा कि क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है, कोई मसला है। तब उस शख्स ने अल्लाह के रसूल से कहा कि मेरी माँ मेरे वतन में अकेली है और वो बहुत ज़ईफ़ है, बहुत बीमार है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। इस बात पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, तुम्हें जाकर अपनी माँ की खिदमत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, और ऐसा करना मेरे साथ हज़ारों सालों तक इबादत करने के बराबर है। अब प्यारे बच्चों, मुझे बताओ कि आप इस स्टोरी से क्या सीखते हैं। हम इस स्टोरी से सीखते हैं कि जब हम देखते हैं हमारी मम्मी पापा या कोई भी बीमार हो, कोई तकलीफ़ हो, परेशानी हो, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे मम्मी पापा जब बाहर से आते हैं, ऑफिस से आते हैं या मम्मा बाज़ार से आती है तो उनके पैरों में दर्द होता है। हम क्या कर सकते हैं, हम उनके पैर दबा सकते हैं, हम उन्हें दवाई ला के दे सकते हैं। जब कोई नीचे से आए तो हम उन्हें पानी दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ परवरदिगार आलम को ज़रूर राज़ी करेंगे। तो आइए देखते हैं सिस्टर फ़ातिमा आपके लिए कौन सी स्टोरी ले आई हैं।
السلام علیکم ڈیئر کڈز. اگر آپ کو یاد ہو پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں، کس طرح انہوں نے بھرے دربار میں عیسائی پادری کو شکست دی تھی. اور آج ہم بڑھیں گے آگے. آپ جانتے ہیں بچوں، امام کا کسی نہ کسی بہانے دربار آنا جانا لگا رہتا، اور امام اس لیے بھی جاتے کہ وہ لوگوں پر اپنی حجت ثابت کر سکے. ایک بار کا واقعہ ملتا ہے کہ ایران میں سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا جسے ہم فمائن کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں پر لوگ پریشان ہو گئے. اب جو یہ حاکم تھا، بادشاہ تھا، اس کو خود امام علیہ السلام کو بلوانا پڑا کہ آپ آئیے اور ذرا دعا کریے اللہ سے کہ یہاں بارش ہو جائے. تب امام علیہ السلام پہنچے، انہوں نے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی. سارے لوگ بہت خوش ہو گئے، اور لوگوں کا ایمان جو تھا وہ امام علیہ السلام پر بہت بڑھ گیا. یہ دیکھ کر جو بادشاہ تھا وہ جلبلا گیا، اسے غصہ آ گیا کہ میں بادشاہ ہونے کے باوجود میرا جو مقام ہے ان لوگوں کے دل میں وہ اتنا نہیں ہے. وہ لوگ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی امام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. تبھی وہاں ایک شخص تھا حامد ابن مہران نام کا. اس کو بہت زیادہ امام سے بغض تھا. اس نے سوچا اب اگلی بار میں امام کو انسلٹ کروں گا اور ان کی تذلیل کروں گا. جب اگلی بار امام علیہ السلام دربار میں آئے تو اس نے بہت ہی اہانت بھرے انداز میں، یعنی ہم کسی سے ایسے بات بھی نہ کریں، اس نے ایسے انسلٹنگ وے میں امام علیہ السلام سے کہا کہ آج کل تو آپ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ آپ کے بڑے بڑے کارنامے بتا رہے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں ہو جاتے ہیں، آپ بہت ہی معجز نما انسان ہیں، آپ معجزے دکھاتے ہیں. لیکن امام علیہ السلام بالکل انہوں نے اس کے انداز میں جواب نہیں دیا. انہوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ کہا کہ میرا کام تھا دعا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام تھا اسے قبول کرنا. یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے میری دعا قبول کی، اور یہ ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ دعا کرے اور پروردگار اسے اپنے لطف و کرم سے قبول کرے. تو اس نے کہا ایک کام کریں، اگر آپ اتنے ہی زیادہ معجزے دکھاتے ہیں تو یہ جو غالیچے پر یعنی جو کارپیٹ وہاں بچھا ہوا تھا اس پہ 2 بڑے بڑے لائنز شیر بنے ہوئے تھے. اس نے کہا آپ اتنے ہی معجزے دکھاتے ہیں، کام کریں یہ غالیچے پر بنے ہوئے شیر کو کہے کہ یہ باہر آ جائے اور یہ مجھے کھا جائے. اب اسے کہتے ہیں کہ جا کر اپنا پیر ہی کلاڑی پر مار دینا یا اپنے سر مصیبت بلا لینا. امام نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو، کیونکہ وہ امام کو دیکھیے چیلنج کر رہا ہے بچوں، تو امام نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسا کر دیتا ہوں. پھر اس کے بعد امام نے صرف اشارہ کیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 بڑے بڑے شیر اس غالیچے سے باہر آئے اور منٹوں سیکنڈوں میں اس کا ناشتہ کر گئے. یہ دیکھ کے مامون حیران ہو گیا، بے ہوش ہو گیا. جب اسے کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، اس نے کہا کہ یا امام آپ کہیے ان شیروں سے کہ یہ واپس چلے جائیں. تب امام علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ. دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو 2 بڑے بڑے شیر تھے وہ پھر غالیچے میں جس طرح بیٹھے تھے وہ جا کر بیٹھ گئے. بچوں آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کیونکہ آپ اتنا آج کل CGI دیکھتے ہیں، VFX کے امیجز دیکھتے ہیں، اتنی اسکائی فائی دیکھتے ہیں، آپ کو اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ کیسے وہ شیر زندہ ہوئے، انہوں نے اس انسان کو کھایا اور پھر وہ واپس جا کر بیٹھ گئے. ایک طرح سے امام یہ بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ میں موسیٰ کا بیٹا ہوں. اگر آپ جانتے ہو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کے باپ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ کا بیٹا ہوں اور میرے سامنے کوئی فرعون سر نہیں اٹھا سکتا. اب یہ جو لوگ جو تھے کہ امام علیہ السلام کے معجزے چھپاتے تھے، ان کے فضائل چھپاتے تھے، اب یہ لوگ خود بڑھ چڑھ کر امام کے معجزے بیان کرتے. اتنے سارے لوگ دربار میں موجود تھے، سب نے یہ واقعہ دیکھا اور جا کر اپنی اپنی جگہ پر بیان کیا. اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ اس میں فضیلت بھی ڈھونڈ رہے تھے. ابھی تک وہ امام کی ولی عہدی سے خوش نہیں تھے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے تھے دیکھو مسلمانوں کے جو ولی عہد ہیں وہ کتنے پاورفل ہیں، وہ میریکلز دکھاتے ہیں، اور خود بخود دشمن کے زبان سے ان کے لیے جو تعریفیں تھی اور فضائل تھے وہ جاری ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد بچوں امام علیہ السلام کے بارے میں ایک امپورٹنٹ ڈیٹیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ امام علیہ السلام جو تھے ان کے یہاں اولاد بہت دیر سے ہوئی. یعنی امام علیہ السلام کی ایج 47 یا 45 ہو گئی تھی، تب تک بھی ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. لیکن جب وہ 47 ایئرز کی ایج پر پہنچے تب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بعد جو ان کے جانشین تھے امام محمد تقی علیہ السلام اور ان کے بیٹے سے انہیں نوازا. یہاں تک کہ امام کی اسی وجہ سے کچھ لوگ جو تھے وہ امام کی امامت پر بلیو نہیں کرتے تھے کہ یہ امام ہے یا نہیں، کیونکہ ان کے بعد ان کا کوئی وارث نہیں ہے. بچوں آج بس اتنا، اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ پھر امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی میں اور کیا کچھ ہوا. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں.
السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ واقعہ قرآن کا 56 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ اس سورہ میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 27 پارے میں ملے گا۔ ہم نے اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 67 تک پچھلے کچھ ایپیسوڈ ڈسکس کر لیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے ان ایپیسوڈ کو دیکھیے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 68 سے کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 68، افرأیتم الماء الذی تشربون۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ آیت نمبر 69، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ تو آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ ہم سے کوشچن کرتا ہے کہ کیا آپ نے اس پانی کو دیکھا ہے جسے آپ پیتے ہو، اور کیا اس بادل سے اس پانی کو برسانے والے تم ہو یا ہم نے اس پانی کو برسایا ہے؟ آیت نمبر 70، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے ہو؟ تو اللہ ہمیں اس آیت میں کوشچن کر رہا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو اس پانی کو کھارا بنا دیتا، اگر پانی کھارا ہو جاتا تو ہم پی نہیں پاتے، ہم سروائیو نہیں کر پاتے۔ تو خدا ہم سے کہتا ہے کہ جب خدا نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، پانی کی نعمت، اور جسے ہم پیتے ہیں، ہم زندہ رہتے ہیں، تو ہم خدا کا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے ہیں؟ آیت نمبر 71، افرأیتم النار التی تورون۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ تو آیت نمبر 71 میں اللہ ہمیں اور ایک کوشچن کرتا ہے، ہمیں اور ایک نعمت کے بارے میں کوشچن کرتا ہے کہ کیا آپ نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے آپ لکڑی سے نکالتے ہو؟ آیت نمبر 72، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ تو اللہ اس آیت میں کوشچن کرتا ہے کہ اس درخت کو یعنی اس ٹری کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے اسے بنایا ہے؟ آیت نمبر 73، نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے۔ تو آیت نمبر 73 میں اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہے تاکہ ہم اللہ کو جان سکیں، اللہ کو یاد رکھیں، اور مسافروں کے لیے ایک فائدے کا سامان بنایا ہے۔ آیت نمبر 74، فسبح بسم ربک العظیم۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اب آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ تو اس آیت میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رب عظیم کی تسبیح کریں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔